الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، طلبہ اعزاز، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، مولانا نثار احمد صاحب اور ان کے دوستوں کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. اگرچہ صحت اجازت نہیں دیتی تھی سفر کی، اس لیے کہ میں ایک ہفتے کے سفر سے کراچی سے پرسوں شام میں واپس آیا، لیکن جب یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ مدرسے کی فصل کٹنی ہے، اس پر آنا ہے. ماشاءاللہ. مدرسوں کی فصل حافظ ہیں، قاری ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ بتاؤ، جب کسی کسان اور ذمہ دار کی فصل کٹے تو ہم نے دیکھا وہ بیمار بھی ہو تو اپنی منجی چارپائی سمیت وہاں پہنچ جاتا ہے کہ میں لیٹا رہوں گا لیکن فصل اپنی آنکھوں سے کٹتی دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ تو دنیا کی فصل ہے اور یہ آخرت کی فصل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج 10 پاسپورٹ جنت کے الاٹ ہو چکے ہیں. ایسے 10 انسان جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، ان میں سے جن کو چاہے ایک حافظ قرآن بخشوا سکتا ہے، اور ماں باپ کو تو جو فضیلت دی جائے گی وہ الگ ہے. ان کے سر پر تو ایسا تاج ہوگا، امتیں پوچھے گی یہ نبی ہے کہ نبی نہیں ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے وہ امتی ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. میرے دوستو، قرآن مجید یاد کرنا اور سینے میں محفوظ ہونا، جتنے بھی انبیاء صلی السلام آئے ان پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں. رسول اللہ کو لکھی کتاب نہیں دی گئی، اس کے لیے سینہ دیا گیا. پہلے پیغمبر کا سینہ، انک لتلقی القرآن، اے اللہ کے محبوب آپ جبریل السلام سے قرآن لیتے ہیں، ہم نے قرآن آپ کے دل پر نازل کیا، آپ دل میں محفوظ کیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن. آپ زبان مت ہلائیں، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں خود جمع کر دیں. ثم ان علینا بیانا، تفسیر بھی اس کی اب آپ کی زبان سے جاری کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے،
یہ جہاں پر قرآن کا ذکر ہے اس سے پہلے اللہ نے مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے. عجیب ہے. اور فرمایا کہ نصفیہ بنانا، یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ ہم انگلیوں کے پوروں کو بھی جوڑ دیں گے. ہم ایک ایک بال کو بھی اس انسان کے لے کر آئیں گے. ہم جوڑ بھی لے کے آئیں گے. ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا جو عضو ہے وہ انسان کا قیامت کے دن ہم لے کر آئیں گے اور اس کو جیتا جاگتا انسان اپنے سامنے لا کر کھڑے کر دیں گے. اس کے بعد اس قرآن کا ذکر ہے جس میں یہ اشارہ ہے جس طرح قیامت کے دن ہم ایک چھوٹے چھوٹے جوڑ کے ساتھ انسان کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے زیر و زبر کے ساتھ قیامت تک محفوظ رہنے والی. لا تحرک بھی لسان میں تعالی. اے اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مت زبان ہلائیں. آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے. ہم زیر و زبر کے ساتھ آج 1500 سال ہونے والے ہیں. فیجی سے لے کر کینیڈا کے اوپر تک جو اسکیمو رہتے ہیں. فیجی آئی لینڈ وہ ہے جہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے. اس کے ساتھ نیوزی لینڈ ہے. میں نیوزی لینڈ گیا, میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں ہر دن نیا طلوع ہوتا ہے. وہاں بھی مولوی تھے, وہاں بھی طلبہ تھے, اس لیے مولویوں کی وہاں بھی بہار تھی. بولو بھائی, عجیب بات نہیں. مولویت کی کوئی اجنبیت نہیں. کہیں دنیا میں چلا جائے ہر جگہ اس کو لوگ مل جائیں گے. ہر دیندار مسلمان اس کا میزبان ہے. کہا کہ حضرت آپ آئے تو صحیح, آپ کو جگہ دکھائیں. کہ یار ہمیں تو وہاں کوئی جانتا نہیں. یہ جانتا. راستے مسجد والے نے کہا ہرن کا گوشت حضرت کو کھلانا ہے. ہم نے ہرن مارا ہوا ہے, وہاں میری مسجد میں نماز پڑھا دیا. وہاں سے لے کر کینیڈا کے اوپر جہاں ہر وقت برف رہتی ہے وہاں سورج غروب ہوتا ہے اور پھر یہاں سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے. وہاں سے لے کر وہاں تک ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. مجال نہیں کہ زیر و زبر میں کہیں فرق آتا. اللہ نے پہلے کہہ دیا ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے, آپ کوئی فکر نہ کریں. یہی وجہ ہے یا حافظ قرآن جن نے قرآن حفظ کیا ہے اگر اسباب کے درجے میں دیکھا جائے یہ قرآن یاد نہیں کر سکتے. آج دنیا میں بڑی بڑی کتابیں, بڑے بڑے علوم ہیں, لیکن اس علوم کا خلاصہ ہوتا ہے. ہم نے بھی اسکول کی تھوڑی بہت ہی تعلیم حاصل کی ہے. استاد کہتے ہیں سمری لکھ کے لاؤ. سمری کسے کہتے ہیں؟ بڑے مضمون کا خلاصہ. لیکن قرآن میں خلاصہ نہیں چلتا. یہاں تو زیر و زبر پر پکڑ ہوتی ہے, یہاں تو آواز پر بھی پکڑ ہوتی ہے, یہاں تو لہجے پر بھی پکڑ ہوتی ہے, یہاں تو لفظ نکالنے پر بھی پکڑ ہوتی ہے کہ تم نے کون سا لفظ کہاں سے نکالنا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں واحد قرآن ہے جس کے پڑھنے کے لیے مستقل علوم ہے کہ آپ نے اس قرآن کو کیسے, کس جگہ اور کن آداب کے ساتھ پڑھنا ہے. دنیا میں کسی کتاب میں نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انگریزی کا یہ لفظ یہاں سے نکالو. لیکن یہاں نہیں, حروف حلقیت یہاں سے نکالو, عین یہاں سے نکالو, غین یہاں سے نکالو. فلاں لفظ کے وقت رسول اللہ نے سورہ یوسف کی آیت ہے لا تمنا, منہ کو گول کرو. رسول اللہ نے صحابوں کو پڑھاتے ہوئے منہ کو گول کیا. حالانکہ لا تمنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن منہ کو گول کیا. آداب میں لکھا ہے جب تم اس آیت تک پہنچو تم اپنے منہ کو گول کرو, کیونکہ جبریل السلام نے رسول اللہ کیسے سکھایا تھا اور ان کو اللہ نے سکھایا, ان نے رسول اللہ نے امت کو سکھایا. لہذا اس لفظ کے پڑھنے کی بھی آداب ہے. کیوں؟ یہ ایسے پڑھنا تھوڑی ہے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں تم کماتے ہو, اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہے. ساری رات بیٹھے ہو تم انگریزی کا عرصہ لگاتے رہو, تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا, بلکہ ہو سکتا پکڑ ہی ہو جائے. لیکن عربی زبان ایسی ہے قرآن کی وجہ سے. عجیب بات ہے, عربی زبان قرآن کی وجہ سے. ہمارے استاد نے بتایا بنوری ٹاؤن میں کہ قرآن مجید کی زبان ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ کی زبان ہونے کی وجہ سے عربی کو یہ خصوصیت حاصل ہے
کہ عربی زبان میں دنیا کی بات بھی اگر کرے تو اس پر ثواب ملتا ہے. یہ عجیب ہے. کئی بہال لکھا اپنی بیوی سے کہتا ہے انا احبک آئی لو یو. یہ ترجمہ ہے عربی میں. آئی لو یو کہے گا تو کچھ نہیں ملے گا. انا احبک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے اندر اجر ملے گا کیونکہ آپ قرآن کی زبان اور رسول اللہ کی زبان بول رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ پھر قرآن کا کیا حال ہوگا. اس کی وجہ سے عربی کی اہمیت ہو گئی. اس لیے کہ جٹ تھا نا شاید ملکہ ہاتھ کا حج پہ گیا واپس آیا کی دیکھے ماشاء اللہ. ایک عرب عجیب لوگ ہیں اور دو عرب لڑ پہ تو قرآن پڑھی جامن تو عربی بول رہے تھے نا انہیں سمجھا یہ بھی قرآن پڑھ. دو عرب لڑی جامن تو قرآن پڑھی جامن. انا لہ الحافظون فرمایا ہم حفاظت کرتے ہیں. ان کی طرف نسبت نہیں کی. دیکھو ان کی نسبت نہیں کی. کیوں؟ ان کے بس میں نہیں ہے. ان کے بس میں نہیں قرآن کو 30 سپاروں کو سینے میں جمع کرنا. دنیا میں بڑی بڑی کتابیں کوئی اس طرح یاد نہیں کر سکتا. کوئی حرف حرف یاد نہیں کسی کو. لیکن دیکھو 30 سپارے ایک نہیں. اس سال ہمارے ضلع بہاول نگر سے صرف 1000 طلبہ اور طالبات نے وفاق میں امتحان دیا ہے حفظ کا ضلع میں. اور پورے پاکستان میں تقریباً 1.25 لاکھ طلبہ اور طالبات نے قرآن کے حفظ کا امتحان دیا اس سال. ایک دو نہیں رات دن. لیکن فرمایا ہم حافظ ہیں. یہ حافظ نہیں ہم حافظ ہیں. کیوں کہا؟ کتنا بڑا کام ہم ہی کرا سکتے ہیں. ان کے بس میں تھوڑی اسلام اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. بولو بھائی کوئی بڑا کام ہو جائے اور کرنے والا معمولی آدمی ہو تو میں اور آپ یقین کریں گے. اگر کوئی کہے نہیں کوئی بڑا آدمی اس کے پیچھے ہو بھائی ہم نے کرایا یہ اس کے پیچھے ہم ہیں تو ہم کہا ہاں بھائی اگر اس کے پیچھے آپ ہیں پھر تو ٹھیک ہے. خیر مجھے قصہ یاد آیا کہ ایک جگہ پر ایک اللہ والا چلہ لگانے کے لیے مسجد میں کہ میں 40 دن رہ کر اللہ کروں گا. اب جو مسجد کی جو انتظامیہ تھی انہیں دیکھا کہ آدمی بستر ڈال کے پڑا ہوا ہے. عشاء کے بعد اکٹھے ہو گئے 2-3 بندے. انہوں نے کہا بھائی تو کہاں سے آیا؟ کہ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. میں نے 40 دن کا ایک چلہ کاٹنا ہے اللہ کرنی ہے. خاص ترتیب پر ہوتے ہیں مختلف اعمال کے لیے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. انہوں نے تو ان کا روٹی کون دے گا تجھے؟ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے سڈے گلے نہ پی جائے ہندی روٹی ہمیں نہ دینی پڑ جائے. اچھا وہ بڑا تو ان کا یار میں کل بتاؤں گا. کیا بتاؤں گا؟ کل. اور جناب اگلے دن اس نے کچھ معلومات لے لی لوگوں سے. انہوں نے کہا یار تمہارے محلے میں غیر مسلم رہتا سنا بہت امیر ہے. اس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ میں روٹی کا انتظام کر دوں گا. لوگوں نے کہا ہاں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کا شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی. عبد الرزاق پر تو تمہیں یقین ہے تو رزاق پہ یقین نہیں تو روٹی دے گا. کوئی بھی انسان جب بڑا کام کرتا ہے اور کرنے والا معمولی ہو تو لوگوں کو یقین نہیں آتا. تو اللہ نے کہا کہ یہ جب ان کے سینے میں 30 سپارے جمع ہو جائیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان 30 سپاروں کو اسی طریقے پر پڑھیں گے جیسے قرآن نازل ہوا ہے. لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا انا لہ لحافظون ہم حفاظت کرنے والے ہیں. آج ہم نے ان کو جو حافظ کا ٹائٹل دیا ہے وہ ہم نے اپنے نام میں سے ان کو دیا ہے کیونکہ اصل میں تو حافظ ہم ہیں. ہم نے استعمال ان کو کیا ہے تو آج سے یہ بھی حافظ ہم نے اپنا نام کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا. نہ حافظ تو اللہ ہے. حافظ اللہ کا نام ہے. بولو 99 نام میں پڑا ہے نا. ان کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ کام لے رہے ہیں کام لے رہے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کمزور سے کام لیں گے پیچھے اپنی ذات رکھیں گے اور پھر بتائیں گے طاقت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہماری مرضی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ جب غار ثور میں سید الانبیاء ہے اور غار یار صدیق اکبر ہے
ایک جن کو بھیجے کہ اللہ تعالیٰ جن زور سے چیخ مارتا ان مشرکین کا پیشاب خطا ہو جاتا. فرمایا کہ نہیں، کبوتری کو بھیجا، مکڑی کو بھیجا، جاؤ مکڑی میرے محبوب کی حفاظت کرنی ہے، میرے صدیق کی حفاظت کرنی ہے. کبوتری جا میرے صدیق اور میرے محبوب کی حفاظت کرنی ہے. مکڑی جالا بنتی ہے، کبوتری انڈے دیتی ہے. کبوتری جو کہ لوگوں کو دیکھ کر اڑ جاتی ہے وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے. مشرکین آ رہے جا رہے، وہ اپنے انڈے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، انڈے نہیں چھوڑ رہی. اندر جو عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں وہ تو ان کی پہرے دار ہے، اگرچہ کمزور ہے لیکن اس سے براہ راست رابطہ عرش والوں نے کیا ہوا ہے، کوئی کمزور نہیں. دقیانوس بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. 2 کافر بادشاہ پورے عالم کے بادشاہ رہے، بخت نصر اور دقیانوس. 7 کمزور آدمی، کوئی باورچی، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی چوکیدار، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کی بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتے کیسے انہوں نے بات کر لی بھائی؟ وہ تو رات دن قتل کرتا تھا، اس کے دربار میں سینکڑوں لوگ روزانہ قتل ہوتے تھے. ایسا ظالم بادشاہ، زبان سے مولا کا نام نہیں لینے دیتے تو زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی. یہ 7 آدمیوں نے کیسے بات کر لی؟ یہ کمزور، 2 نوکر، وہی ملازم. اللہ فرماتے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کیا ہوا تھا. جب ہم نے رابطہ کیا تھا، جس کمزور کے پیچھے ہماری ذات آ جائے وہ کمزور نہیں ہے، کمزور وہ ہے جس کو ہم چھوڑ دیں. پھر تمہارے اسباب کام آنے والے میں نہیں ہے. اور دنیا دیکھ چکی ہے اس تھوڑے سے عرصے میں، 2-4 سال میں ہم نے دیکھ لیا. کمزور غالب آ گئے، طاقتور سرنگو ہو گئے، ہے یا نہیں بولو؟ ابھی غزہ میں کیا ہوا؟ روزانہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، کہا کہ 80 سال میں اسرائیل کو اتنی ذلت کا مقابلہ نہیں کرنا، سامنا نہیں کرنا پڑا جو اس معاہدے میں ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. 1 آدمی ہم لیتے ہیں، 50 ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں. 1 لیتے ہیں، 33 چھوڑنے پڑتے ہیں. ایسی ذلت، اور پوری دنیا میں ذلت. اور مقابلے پر کون؟ کمزور لوگ. اور علاقہ بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں، 15-20 کلومیٹر یہاں سے پاک پتن، اور کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے، کوئی بینکر بھی نہیں ہے. میدان میں جہاں چاہے بم مار دیں، لیکن اللہ پیچھے ہے. جب اللہ پیچھے ہو تو پھر کمزور نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی اور صدیق کی حفاظت کمزور سے کرائی. خانہ کعبہ میں وقت آیا، عبد المطلب کے پاس لوگ آئے. عبد المطلب، اللہ کے گھر کی حفاظت کا کیا نظام کیا؟ ابرا آیا ہے. ابرا اس وقت طائف میں تھا. ابرا آیا ہے. اس نے کہا کہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ گھر رب کا گھر ہے، میرا تو نہیں ہے، وہ خود حفاظت کرے. اور جا کر اشعار کہے پردہ پکڑ کر، اللہم کل امر یمنع رحالہ فامنع رحالک. اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی تو خود حفاظت کر لے. ہم کمزور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا کوئی بات نہیں، تم جاؤ، مجھے اور میرے گھر کو چھوڑ دو. تو کوئی بڑے بڑے پرندے نہیں بھیجیے کہ جو ہاتھی اٹھا کر لے گئے. اتنی چھوٹی سی مخلوق بھیجی جو اڑتی نظر بھی نہیں آتی تھی اور ان کے پنجوں میں کنکریاں بھی نظر نہیں آتی تھی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن نے کہا ہم نے ان کمزوروں سے طاقتور کو مروا دیا کیونکہ کمزوروں کے پیچھے ہماری ذات ہے. اگر تو طاقتور بننا چاہتا ہے مولا کو اپنے ساتھ رکھ، تو اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، تو اکیلا بھی کافی ہے. لوگ کہتے ہیں تک کمزور ہیں کی کریے، غلط بات ہے. تو تگڑے کے ساتھ کیوں نہیں لگتا؟ تو سمجھتا ہے کہ دنیا دارا کچھ تکڑا تیرے ساتھ ہو تو تکڑا ہے. کوئی تکڑا پکڑا نہیں ہے. بڑے بڑے تکڑے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے تکڑے پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں، نعرے والے نعرے مارتے رہتے ہیں، اندر جو کچھ ہونا ہو رہا ہے.
تکڑا وہ ہے جس کے ساتھ مولا کی ذات ہے. هو القوی، اللہ نے فرمایا میری ذات قوی ہے. انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو. اللہ هو القوی، اللہ کی ذات قوی ہے، تم سارے فقیر ہو. تم بادشاہ ہو تو تب فقیر، وزیر ہو تو تب فقیر، مشیر ہو تو تب فقیر، امیر ہو تو تب فقیر. تم رجسٹرڈ فقیر ہو، اس لیے کہ نہ آئے تھے تمہارے پاس مال تھا، نہ جاؤ گے تمہارے پاس مال ہوگا. تم چند دن بیچ میں مال میں کیوں اتراتے ہو؟ پہلے بھی ہم ہمارا ہے، بعد میں بھی ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. لیکن ہماری ذات ہمیشہ قوی ہے. لہذا قوی وہ ہے جس کے ساتھ قوی ہے، اور ضعیف وہ ہے جس کے ساتھ قوی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کے عمل کو اپنی ذات کے منسوخ انا لہ الحافظون. انہوں نے حفظ نہیں کیا، ہم نے کرایا ہے، ہم ان کے پیچھے. اس لیے اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق انتخاب ہے. یہ وراثت ہے پیغمبر کی. لوگ کہتے ہیں جی مدرسہ اسکولوں میں تو اتنے بچے، مدرسے میں اتنے بچے. بھائی یہاں ساروں کو نہیں لایا جاتا، انہیں کو لایا جاتا ہے جن کو جنت کا باسی بنانا ہے، جن کو جنت کا سفارشی بنانا ہے، جن کو رسول اللہ کا وارث بنانا ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں آگے بیٹھ جائیں. اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، مولا کا انتخاب ہوتا ہے کس کو نعمت دینی ہے، کس کے سینہ اس کام کے لیے منتخب ہے. یاد رکھو. اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، بچیاں کرتی ہیں. اور وہ لوگ جو ان کا تعاون کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان پر محنت کرتے ہیں، خوش قسمت ہیں. ایک قرآن کی مجید کی وجہ سے، ایک قرآن کی وجہ سے بیسیوں کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ان کا لنک ہوگا، محبت ہوگی، تعلق ہوگا. کسی کا زور لگا ہوگا، کسی کا مان لگا ہوگا، کسی نے ان کو. آپ مجھے بتائیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس نے اتنی تصانیف لکھی ہے کہ اس کے جو قلم کے تراشے تھے اس کی 2.5 بوریاں بنی تھی. انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو اسی تراشوں سے میرا پانی گرم کیا جائے، جس سے مجھے غسل دیا جائے، اور جو تراشے بچ جائے میری قبر میں رکھے جائیں. اللہ پوچھیں گے عبد الرحمان تو کیا لے کر آیا ہے؟ میں کہوں میں پوری زندگی تیرے دین کے لیے لکھتے لکھتے میرا حال یہ ہے کہ میرے قبر کے اندر تراشوں کا ڈھیر لگا ہے، اور میرے غسل کا پانی بھی اسی سے گرم کیا گیا ہے. اتنا بڑا انسان ہے. ابا فوت ہو گئے 9 سال کی عمر میں. اماں نے آگے شادی کر لی. نہ ماموں نے پوچھا، نہ چاچوں نے پوچھا. محلے والے روٹی دیتے تھے یتیم کو. وہ کبھی میرے گھر میں رہتا، کبھی تیرے گھر میں رہتا. ایک آدمی نے کہا یہ بچہ ظاہر ہو جائے. بات بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، میں خود بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. محلے میں اس طرح پھرنے والے بچوں کو ہمارے پاس لے آئے. حضرت ابا مزدوری کرتا ہے، اماں ہے نہیں اس کی، آوارہ پھرتا ہے، گگڑے کھیلتا ہے، گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، آپ اس کو قابو کر لو. وہ ایسا قابو ہوا کہ مفتی بن کے نکلا، حافظ بن کے نکلا، قاری بن کے نکلا. اور ہماری اس کے ابا سے 8 سال کے بعد ملاقات ہوئی. ان کی جی بیٹھتا ابا کا 8 سال تک ہم نے ابا کو نہیں بلایا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود ابا ہیں. اسکولوں والے تو ابا بلاتے ہیں کیونکہ فیسیں بڑھانی ہوتی ہیں، پیسے کھینچنے ہوتے ہیں. ہمیں تو کوئی ایسی لالچ نہیں ہے، دینے والے دے رہے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں. اور تو عبد الرحمان ابن جوزی کو لے گیا امام ناصر الدین کے پاس، جن کا مدرسہ تھا. ان کا جی یہ یتیم بچہ ہے، اماں بھی چھوڑ گئی، سمجھو دونوں ہی نہیں ہیں. ان کا کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا ہے. یہ اخلاص ہے مدرسے والوں کا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا اخلاص پورے عالم میں کہیں کسی بھی لائن میں نہیں ملے گا. بچوں کو لیتے ہیں، ان کو محنت کرتے ہیں اور اخلاص سے کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوتا ہمارے سامنے کون کس کا بچہ بیٹھا ہے، ہمیں تو بعد میں تعارف ہوتا ہے کس کا بچہ ہے. ہمیں تو رات دن محنت کر رہے ہیں اس پر، اپنی عاقبت کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہمارے استاد جس سال ہم نے دورہ حدیث کیا بنوری ٹاؤن میں، ہمارے محتم صاحب نے ہمیں خطاب کیا، زاروں قطار رونے لگے، بیٹھ کر کرسی پر بیٹھے زاروں قطار رونے لگے. ہم حیران ہو گئے. ہم نے کبھی حضرت استاد کس طرح محتم صاحب کو نہیں دیکھا. روک کر لگے بچوں اس سال تم فارغ ہو کر جا رہے ہو،
ہم تمہارے امید پر آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے کہ ہم نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے۔ آج ہمارا دل جانتا ہے ہم استادوں کے لیے ہمارے دل میں کیا ہے اور کیسے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ ساری محنت کا ان کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ اخلاص۔ امام ناصر الدین نے محنت کی، 9 سال گزرے، بہت تیز مزاج دماغ تھے، سال میں قرآن حفظ کر لیا، اگلے سال کتابیں شروع کر دی۔ 9 سال میں جب 18 سال کی عمر ہوئی عبد الرحمن ابن جوزی کی، اور ان 9 سالوں میں کسی نے آ کے نہیں پوچھا چاہتے مامے نے کہ یار وہ بچہ تھا، وہ کہتا دبا آیا کون مگرو لے آیا، کون سنبھالتا ہے؟ خدا ایسے چھوڑ دیتا ہے اپنی مخلوق کو، عجیب بات ہے۔ پہلے تو وہ رب ہے، پھر تو ابا ہے اما ہے، بعد میں پہلے رب ہے۔ بتاؤ ہم آسمانوں پر تھے تو کون تھا ہمارا؟ کوئی ابا اما تھا سوائے رب کی؟ الستو بربکم قالوا بلی، اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے، دنیا میں بھی رب ہے، ابا اما تو بعد میں، ربا پہلے ابا بعد میں، اور اگر ابا نہیں ہے تو ربا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمے میں پال کر قرآن نے ذکر کیا، رسول اللہ کو اللہ نے پال کے دکھا، دیکھو ہمارا محبوب پیغمبر یتیم بھی تھا اور 8 سال میں ان کی والدہ بھی دنیا سے چلے گئی، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو کیسے عالی شان طریقے پر پالا۔ قرآن نے سورہ وضحا پڑھ کر دیکھ لیا، پہلے ربا ہے پھر ابا ہے۔ 9 سال گزرے صرف، اس بچے کو 18 سال ہو گئے۔ جمعرات کو امام ناصر الدین کو خبر ملی کہ ان کی والدہ بہت سخت بیمار ہے۔ امام ناصر الدین بغداد سے فاصلے پر رہتے تھے، جانا ضروری ہے اور کل جمعہ ہے، اور سارے طالب علم جمعرات کو چھٹی ہو جاتی۔ سید عبد الرحمن جوزی پھر رہا ہے کیونکہ اس کا ابا اما اس کا گھر ہی مدرسہ ہے، اس کا اوڑھنا بھی سونا۔ یہ ایک دفعہ مدرسے میں ہمارے چھٹیاں ہوئی عید کی، ہم ہر عید پر ایسے بچوں کو الحمدللہ 50-60 سے زیادہ یتیم بچے بچیاں ہیں، ان کو ہم کپڑے چپڑے ہر چیز دیتے، بلکہ ہر غریب بچوں کے لیے ہم نظام کرتے۔ بلکہ ایک بچہ جو ہے وہ عید والے دن ملا تو اس نے پرانے کپڑے پہنے پہ، میں تجھے نیا کپڑے دیے تھے۔ ان کا اماں نے آخیا کہ تیرا وڈے برا دے کپڑے کوئی نہیں، وہ انہوں دے دے تو پرانے سے، تو درویش بندہ ہے تیرا کی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ 3 بچے وہاں پھر رہے ہیں، عید والی رات میں نے چکر لگا رہا تھا، وہ میں نے کہا یہ کیسے پھر رہے ہیں؟ پتہ چلا ان کی نہ ابا ہے نہ اما ہے۔ تو میں استادوں سے کہا ان کا خصوصی خیال رکھو، کل کو جو شرینی پکے وہ شرینی بھی ان کو کھلانی ہے۔ پہلے ہمارے الحمدللہ والد صاحب کے دور سے عید والے دن فجر کے بعد ہی ساری چیزیں پکا کر تقسیم کر دیتے، فجر کے بعد شروع سے عادت ہے عید والے دن۔ ان کی نظر پڑی عبد الرحمن میں جوزی پر، عبد الرحمن جی استاد کل جمعہ پڑھانا ہے بغداد کی جامع مسجد میں، جب بادشاہ وقت بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور جب بادشاہ آتا ہے تو 1000 کے قریب تو اس کے ساتھ خاص لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں جمعہ پڑھا لے گا؟ استاد جی آپ دعا کرنا، میں کوشش کروں گا۔ اور وہ ہے ہی آپشن بھی نہیں ہے، کوئی بندہ اور ہے بھی نہیں۔ اب 18 سال کا جوان، پوری کیفیت لکھی اس کی تاریخ نے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے پڑھا میں زارو قطار روتا رہا جب یہ میں نے کیفیت پڑھی اور یہ حالات پڑھے۔ اگلے دن جمعے والے دن میں خطبہ دیا، عبد الرحمن جوزی جو 9 سال پہلے گلیوں میں دھکے کھاتا پھرتا تھا، مدرسے میں داخل ہوا 9 سال کے بعد، بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیتا جہاں بادشاہ مقصام عباسی خلیفہ بیٹھا ہے اور 1000 کے قریب پروٹوکول والے افسران اور وزراء اور مشیر بیٹھے ہیں، اور پھر دوسری افواج ہے، 1 لاکھ آدمی جمعے میں ہے۔ عبد الرحمن جوزی نے بیان شروع کیا اور اس نے جو رونا شروع کیا اس بیان کے اندر کہا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میں ایک یتیم، میرا باپ بھی نہیں میری ماں بھی نہیں، اور آج اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا، میں شکرانے میں رو رہا تھا، اور لوگ اس رو رو کر تڑپ رہے تھے کہ عبد الرحمن نے آج جو بات کی جو ہمارا اندر نکال کر رکھ دی ہے۔ بادشاہ نے خصوصی ملاقات کی اور آرڈر جاری کیا، امام ناصر الدین کا نائب ان کو مقرر کیا جاتا بغداد کی جامع مسجد میں۔ اس وقت ایک عالم کا مرتبہ یہ ہوتا تھا جو آج ایک وزیر کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا وہی پروٹوکول ہوتا تھا۔ کہا کہ اگلے دن میں مدرسے میں تھا، اپنے بھانڈے مانج رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا،
تو مجھے پاس 2-4 ایک بڑا وفد بن کے آیا. میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہتے پہچانا نہیں؟ میں تیرا چاچا ہوں. اور کہتے میں تیرا ماما ہوں اور میں تیرا دادا ہوں. سارے رشتے دار اکٹھے ہو گئے کیونکہ بغداد میں شور مچ گیا کہ بھائی وہ عبد الرحمان نام کا کوئی لڑکا ہے جس کا آگے پیچھے تو پتہ نہیں ہے. اب رشتے دار سارے جو ہے وہ کھڈوں میں سے بلوں میں سے نکل کر آنے لگے کہ بھائی ہمیں پہچانو کیونکہ تیری رسائی تو بادشاہ تک ہو گئی ہے. ہم تو کوتوال سے دوستی ہو جائے تو فخر کرتے ہیں, یہاں بادشاہ تجھے پروٹوکول دیتا ہے. یہ مدارس ہیں, یہ ان مدرسوں کا کردار ہے میرے دوست. یہ کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے, کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور کس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مدرسوں نے کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا جو بادشاہوں کے اوپر بھی اثر انداز ہے. الحمدللہ آج بھی مولویت کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے, مولویوں نکل نہیں سکتی. اور مرزا قادیانی کا جو نائب ہے اس وقت لندن میں اس کا اجتماع ہوا. جب پچھلی حکومت آئی تھی تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا اس مرزا مسرور کو, اس ملعون کو, کہ اب تو سنا ہے پاکستان میں ہماری کافی حمایتی ہو گئے, تو اب پاکستان میں رہنے سہنے اور اپنے مذہب کی ہمیں آزادی مل جائے گی. تو مرزا مسرور نے کہا پوری دنیا ہماری وہاں آ جائے, جب تک مولوی زندہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. محافظ ہے پیغمبر کی حافظ ہے. ختم نبوت, صحابہ, دینی مدارس, کتاب اللہ کی بھی محافظ ہے, رسول اللہ کی بھی محافظ ہے, دونوں کے محافظ ہیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بڑی نعمتیں. رسول اللہ کی ذات جو مدینہ شریف میں موجود ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں میری قبر پر میرے بعد بھی آؤ گے, گویا کہ زندگی میں میری زیارت کرو گے. کتنا بڑا مقام دے دیا, مدینے جانے والوں کو بشارت دے دی. بج بلو شفاعت, ایک دفعہ آ کر تم سلام کرو, ایک دفعہ صرف میری شفاعت واجب ہوگی تمہاری. ایک دفعہ سلام پیش کر لے روزے پر جا کر, اور براہ راست اندر سے جواب آ رہا ہے. آپ سلام پیش کر رہے ہیں, براہ راست سلام مل رہا ہے. بتاؤ زبان پیغمبر سے کسی کو سلام ملے تو ہمیشہ کی سلامتی نہیں مل جائے گی. میں اکثر حاجیوں کو تنبیہ کرتا ہوں, مولانا نثار صاحب تو مدینہ شریف میں رہے ہیں, ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے نا, کہ لوگ وہاں جاتے ہیں, میں یہ کہوں گا, میں یہ پڑھوں گا, یہ کروں گا, وہاں وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے. تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے, کہتے یار بس ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, کیا مطلب تیرا, تو اتنی حاضری کو قیمتی نہیں سمجھتا ہے, کس دربار میں کھڑا ہے. اور میاں چلتے چلتے جھلک بھی نظر آ جائے تو تیرے لیے کافی ہے, نجات کے لیے کافی. وہاں کہاں لکھا ہے کہ اتنی دیر کھڑو ہو گئے تو میری شفاعت واجب ہو گئی. بھائی اتنا ہے میرے دربار پر حاضری دے دو کہ شفاعت واجب ہے, اور ٹائم کا نہیں لکھا, تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ, چلتے چلتے گزرتے گزرتے, کیونکہ ہمیں مفت میں مل جاتی ہے. اور دوسرا یہ کتاب اللہ ہے, یہ قرآن مجید ہے جس کے زیر و زبر میں فرق نہیں ہے. کیا بستک کے لیے پوری دنیا نے زور لگایا ہے, زیر و زبر بن سکتے. بلکہ غرناطہ کے یہودیوں کا قصہ لکھا ہے کہ غرناطہ کے یہودیوں نے مسلمان گورنر سے کہا کہ ہم تجھے بہت پیسہ دیں گے, ہمارا کام کر دے. غرناطہ وہ بستی ہے جہاں کے شوموں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی دعوت نہیں کی تھی, کھانا نہیں کھلایا. ایک ٹائم کہتے شوم ہے, آج کہتے جی فلاں یہودیوں کی فرنچائز, فلاں یہودیوں کی NGOز ہے, وہ آپ غریبوں کی خدمت کے لیے آئی ہے. میں کہ یہ خبیث تو اپنے بڑوں کو روٹی نہیں دیتے, میں نے دیکھا ہے. میں لندن میں ایک گھر میں ٹھہرا, ہمارا وہ دوست کی بیوی روزانہ روٹی لے کے جاتی ہے پڑوس میں. میں نے سمجھا ان کے سسرال ہوں گے یا ان کے ابا اماں رہتے ہوں گے. میں نے پوچھ لیا کہ یہ روزانہ بھائی 10-11 بجے کھانا لے کر جاتی ہے تمہاری اہلیہ؟ ان کا جی یہ ایک عیسائی عورت رہتی ہے پڑوس میں, بڈھی اماں, اس کے لیے لے جاتی ہے کیونکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں چھوڑ کے چلے گئے. بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی اچھے اچھے مقبوضوں پر. بڈھی اماں اکیلی ہے, نہ پکانے کی بھی اہل نہیں, باہر جانے کے لیے قابل نہیں ہے. ہم روٹی دیتی ہیں, ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں. عجیب بات ہے.
تمام ان ممالک میں جن ممالک میں مسلمان رہتے اور ساتھ کفار رہتے، مسلمان ان کفار کو ہدیے بھی دیتے ہیں، کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑے وہاں جا کر ان سے پوچھو کہ مسلمان جب یہ مسلمانوں کے بارے میں شور مچاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اس پر وہ لوگ خود رد کرتے ہیں یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمیں جب بھی تکلیف آتی تو سب سے پہلے مسلمان ہمدردی کے طور پر آتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے رسول نے ہمیں کہا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں کہا یہ ہمدردی کرنا۔ بڈھی مر گئی، سارے وارث آ گئے مکان کے لیے، بیٹا بھی آ گیا، بیٹیاں بھی آ گئی، حالانکہ بڈھی کے بھی میت دفن بھی نہیں کی تھی، مال لینے کے لیے پہنچ گئے، پولیس کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مکان ہے، ہم اس کا ابا ہے، یہ ہماری اماں تھی، میں بیٹی ہوں، میں بیٹا ہوں۔ جو یہودی اپنے ماں باپ کو روٹی نہیں دے سکتے، جو عیسائی وہ تمہیں دیں گے، تمہارے ایمان کی قیمت پر کے تمہارا ایمان نکالیں گے پھر تمہیں روٹی دیں گے۔ خدا سے روٹی مانگو، ان پر نہ نظر رکھو، جو اوپر سے آئے وہ تیرا رزق ہے، جو لقمے میں زہر رکھ کر دیا جائے وہ تیری موت ہے، ایمان کی موت ہے۔ کبھی ان پر نظر نہ رکھو کہ ہمیں اس طرح کریں، اللہ سے ہر ایک اپنا رابطہ کرے، حکومتیں بھی روٹی نہیں دے سکتی، روٹی خدا تجھے دے گا۔ تیری اگر روٹی جب اللہ نے کہا میں نے تیری روٹی اپنے ذمے لے لی، پھر اگر تیری روٹی بند ہے تو کوئی وجہ ہے، خدا کو راضی کر، اسی نے تیری روٹی کھولنی ہے۔ تو کرناتا والے نے کہا یہ وہی لوگ ہیں، موسیٰ السلام کو روٹی نہیں دی تو قرآن نازل ہوا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے انکار کر دیا اپنے پیغمبروں کی اضافت کا۔ ابھی آیت آ گئی یہودیوں کی ناک کٹتی ہے، غرناتا کے جو یہودی تھے ان بڑوں کی اولاد، وہ مسلمان گورنر کے پاس آئے کہ بھائی چھوٹا سا کام ہے، کیا کام ہے کہ اب یہاں قرآن میں اباؤ کا معنی انکار، اور اگر اس پر تا بنا دے اتاؤ، اتنی گل تو سمجھ ہو نا، اباؤ کو کیا بنا دے تو معنی ہے وہ جلدی سے دوڑے ضیافت کے لیے۔ اباؤ کا معنی انکار کیا ضیافت سے، اور اتاؤ کا معنی آئے ضیافت کے لیے، یعنی مہمانی کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا جی اس طرف با کو تا بنانا ہے اور اتنے پیسے دیں گے۔ ان کا کوئی اور کام ہوتا تو میں کر دیتا، جس قرآن کا محافظ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اس کا زیر و زبر پورا عالم مل کر بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مسجد میں، شہر میں مدرسہ چلایا، اس سے ہر سال بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آتے جاتے ہیں، صبح بھی آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، ہر وقت آ رہے ہیں۔ مسجد میں تو مستقل ہیں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کو کوئی آدمی نہ ملے، کوئی بزرگ نہ ملے تو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے کسی نیت سے کہ میں فرشتوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، تو اپنے دل کی حالت تبدیل پائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں جتنی دیر بھی ہو تم بیٹھے رہو، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے ساتھ، اس وقت بھی فرشتے بیٹھے میرا بیان سن رہے ہیں اور آپ کی حاضری بھی لگا ہے۔ کون کون یہاں پر ہے؟ یا حاضریاں صبح جانے والی ہیں، فجر میں جائیں گی، یہاں کون تھا، وہ بیان کس نے کیا اور وہاں کون کون تھا، جی فلانا فلانا تھا، کیا کر رہے تھے، اللہ تیرے لیے آئے تھے، جنت مانگتے تھے، دوست بنا جاؤ میں نے دے دی۔ ہاں رپورٹنگ ہو رہی ہے تو میڈیا اے آر بھائی وغیرہ کو جانتے ہو، میاں ان کی رپورٹنگ تو کچھ بھی نہیں، اگلے دن ردی میں اخبار پڑا ہوتا ہے، وہاں کی رپورٹنگ تو ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ جب قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے فلاں وقت ملکہ ہاتھ میں تم گئے تھے اور تم نے یہ کیا، فلاں بیان سنا تھا، اس دن ہم نے رپورٹنگ کر لی، تو ہو سکتا ہے ابھی کسی کتنوں کی بخشش کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ یہ تو نقطے پر بخش دیتے ہیں۔ مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر وقت۔ جس محلے میں مدرسہ ہوتا ہے، مسجد ہوتی، فرشتوں کا آنا جانا ہے، اور جہاں فرشتے آ جاتے ہیں چور نہیں آتا، شیطان نہیں آتا، آتا ہے تو چھپ کے آتا ہے، جلدی بھاگنے کی کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا اذان ہوتی ہے، پاد مارتے بھاگتا ہے، پاد مارتے ہوئے۔ پاد اس لیے مارتا ہے کہ وہ وسوسہ کہتے ہوا ہوتی ہے، انہیں کڑی ہوا کٹھی کر کیتی ہوتی ساڈے وچ پان واسطے، پھر وہ نکل رہی ہوتی۔
یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے، پاد مارتے بھاگتا ہے. لہو ذرات، ذرات کہتے بڑا پاد. شکر آواز نہیں آتی ورنہ سمجھتے ایڈی بھی دھماکہ ہو رہا رمضان کے تحت. شیاطین نہیں آتے، اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں. اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے، قرآن مجید سے تعلق پیدا کرو. خود بھی اپنے معمولات میں قرآن کو ڈالو. حدیث میں آتا ہے 2 آیتیں پڑھنے والا، 5 آیتیں پڑھنے والا، 10 آیتیں پڑھنے والا وہ بھی ناکام نہیں ہے. 2 آیتیں پڑھنے والا 2 اونٹوں سے بہتر اجر ملتا ہے. 5 کو 5 سے، 10 کو 10 سے. رسول اللہ نے 2 آیتوں تک کی جاتی ہے کہ یاد معمول نہ، ایسا نہ کہ قرآن میں 2 آیتیں پڑھ سکے 2 آیتیں پڑھ لے، چوٹ نہیں. اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، پہلے حافظ قرآن بناؤ ان کو، پھر تم سکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بادشاہ بنا دو، لیکن سینے میں ان کو قرآن ہونا چاہیے. پھر یہ قرآن ان کی حفاظت کرے، ان کو چلائے گا. اور عجیب بات ہے، دنیاوی فیلڈ میں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، دنیاوی فیلڈ میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے آسان ہے. جب 30 سپارے ہیں تو چھوٹی سی کتاب اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں. عجیب بات ہے، وہ جس وقت کا کام کرتا ہے تو کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے اس کی ترقی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا حافظ قرآن کوئی افسر ہو جائے جلدی ترقی کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اس کے سینے میں روشنی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو بھی قرآن یاد کراؤ اور خود بھی قرآن مجید کو اپنا معمول بناؤ، اور ان مدرسوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھو. ان کو پوچھا کرو، ہو سکتا ہے کہ ابن جوزی جیسا کوئی ایسا آ جائے جو آسمانی دنیا کا ستارہ بن جائے اور میرے اور آپ کا کام بن جائے. میں بس چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب، یہ بہاول نگر قریب ہے، کبھی آپ آؤ تو صحیح، بہت بڑا ادارہ ہے. 1944 میں ہمارے والد آئے تھے، چین سے دیوبند میں آئے، دیوبند میں 10 سال پڑھ کر یہاں آئے. اچھا، چین میں جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہ گاؤں کا مدرسہ تھا، جس میں ابا جی ہی شاگرد تھے استاد کے. ہمارے استاد کا ایک ہی شاگرد تھا. استاد نے کہا دیکھو اگر چین نے قبضہ کر لیا ہمارے علاقے پر تو ہندوستان چلے جانا، وہاں بہت بڑا ایک مدرسہ ہے. ہمارے والد 2 مہینے کا کیٹو پہاڑ پر برف میں سفر کر کے، پیدل سفر کر کے کشمیر آئے، کشمیر سے دیوبند آئے. استاد کا ایک ہی شاگرد ہے، لیکن آپ دیکھو سورج بن گیا، پورا علاقہ روشن کر دیا. ہم بھی اس سورج کی کرنیں ہیں، آپ بھی کرنیں. آپ جتنے لوگ پڑے ہوئے 44 سے آج تک سینکڑوں ہمیں دنیا میں کہیں جاتے تو ہمیں ان کے شاگردوں میں لوگ ملتے ہیں. ایک بار مکہ شریف میں حج کے موقع پر ایک دوست نے کہا کہ ہمارے برما سے ایک بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں. حج کے بعد دعوت رکھی، 60 کے قریب علماء بلائے، جن میں میں بھی تھا اور بھی علماء تھے. وہ بزرگ آئے، بڑے پتہ لگتا تھا بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں. کہا یہ برما سے آئے حج پر، جن کے اعزاز میں ہم نے دعوت رکھی. وہ بھی برما کے تھے جو دعوت کرنے والے، مکہ شریف میں اقامے پر رہتے تھے، کام کرتے تھے. میرے دوست وہ بیٹھے ہوئے، اب تعارف چل رہا ہے، آپ کون، آپ کون، آپ کون، آپ کون. جب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کون، میں کہ میں بہاول نگر سے. کھڑے ہو گئے. کہا کہ آپ مولانا نیاز صاحب کے بیٹے تو نہیں؟ میں کہ ہاں. کہا کہ 1960 میں نے ان سے پڑھا ہے. 60 میں پڑھا ہے. میرے دوست ان مدارس کی قدر کرو، ان بچوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھو. ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں ضرورت پڑے آخرت کے میدان میں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ اس ساتھ تعلق ہو تو ہمارا کام بن جائے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل انک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.
یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، یا اللہ یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں ان کو پوری زندگی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، انا اللیل انا النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، مدرسے کے تعاون کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اس مسجد کو، اس ادارے کو، پورے علاقے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ اپنی خاص رحمت اس علاقے پر نازل فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ شر شرارت سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مولانا نثار صاحب اور ان کے رفقا جن نے دعوت دی ہے، یہ جو مجلس سجائی ہے، یا اللہ ان کی اس محنت کو تو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کو پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ رحم کرم کر عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔